آج 26واں پارہ ہے اور اس میں کافی صورتیں ہیں الحمدللہ. سورہ احقاف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ذاریات تک جاتا ہے، تو بے شمار ماشاءاللہ اس میں پیغامات ہیں، آیات ہیں، ریفلیکشنز ہیں. لیکن ون آف دی بیسٹ ریفلیکشنز جو میں اکثر سوچ کے اپنا دل جو ہے ظاہر ہے ہلکا کرتا ہوں، کبھی کبھی انسان کا دل بھاری ہو جاتا ہے، تو وہ ہے جنت کی ڈسکرپشن کے حوالے سے. یہ ہے جی چیپٹر 47 سورہ محمد آیت نمبر 15. مثل الجنت التی وعد المتقون، پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان کیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی، یعنی کہ ریورز آف واٹر ان آلٹرڈ، اور پھر نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی کہ جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفا ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم، اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں جائیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا، اللہ معاف کرے. تو دیکھیے جنت کی جو ڈسکرپشن ہے الحمدللہ یہ بہت انسان کو نا موٹیویٹ کرتی ہے اور بہت سی برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے. اور جب انسان مشکلات سے گزر رہا ہے تو دیکھیں واٹ اے گریٹ ہوپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گیونگ اس. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ ڈسکرپشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک بات ہمیشہ میں یوتھ کو کرتا ہوں کہ ماڈرن سائنس میں بھی آپ کو بلکہ احمد بھائی آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ایک چیز ہے کارڈشیف اسکیل. یہ جو نکولائی کارڈشیف ایک رشین فزسسٹ تھا، اس نے ٹائپ 3 سویلائزیشنز تک بات کی، ٹائپ 0، ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3. تو اس نے کہا کہ ارتھ ٹائپ 0 میں آتی ہے کیونکہ وہ اپنی نیچرل ریسورسز کو ظاہر کر رہی ہے، یوز کر رہی ہے. ٹائپ 2 اینڈ ٹائپ 3. ٹائپ 3 وہ سویلائزیشن ہے جو اپنے گلیکٹیکل سسٹم کی ریسورسز استعمال کر لیتی ہے اور یہ سویلائزیشن امورٹل ہو جاتی ہے. یہ باقاعدہ اس نے ایک تھیوری پیش کی. اور سٹار ٹریک وہ بچے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اس میں وہ یہ ٹائپ 3 سویلائزیشن دکھائی جن کی ایج بھی ایک ہے، نہ وہ اولڈ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے زندہ. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو جب یہ سائنٹسٹ یہ پاسبلٹی بتا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین تمہیں کیا بتا رہا ہے کہ جنت میں کیا ہوگا. پہلی تو بات کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کی جو ہائٹ ہے، جس کی جو ویڈتھ ہے دیٹ از ایکول ٹو دی ویڈتھ آف ہیونز اینڈ دی ارتھ. جی، جس کی جو پوری آسمان اور زمین کی جو پورا ایریا جو ہے جس کا وہ آسمان و زمین جتنا ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی. دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے وہ چیز رکھی ہوئی ہے which no eye has seen, no ear has heard. اب سبحان اللہ ہم اس پہ سے غور کریں تو دے میں بھی سم کلرز، سم ساؤنڈز جو آج تک ہم نے دنیا میں نہیں سنے. اور ساؤنڈز آپ کو پتہ ہے کہ بہت پلیزنٹ ایک فیلنگ دیتے ہیں سم ساؤنڈ، پھر کلرز دیکھ کے بہت پلیزنٹنیس ملتی ہے. بلکہ آگے کہا ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کسی بندے کے دل میں خیال سوچا ہی نہیں کبھی، سوچ ہی نہیں سکتا ذہن. سبحان اللہ. پھر اس میں فوڈ پتہ نہیں کیسے کیسے ہوں گے، مشروبات کیسے کیسے ہوں گے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے. پھر گھر کیسے گھر ہوں گے، اپارٹمنٹس ہوں گے، وٹ ایور یو وش فار، ٹینٹس ہوں گے، ایسی جگہیں ہوں گی کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. اور کوئی اینیموسٹی نہیں ہوگی، کوئی ایل فیلنگ نہیں ہوگی لوگوں میں. سبحان اللہ. تو انٹرٹینمنٹ پھر کیسی ہوگی. پھر نو سیڈنس نو نوائز. جیسے جبرائیل السلام جب آئے انہوں نے حضرت خدیجہ کو کہا نا کہ اللہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسی جگہ کی، ایسے محل کی جو کہ پرلز سے بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی نوائز نہیں ہے اور کوئی سیڈنس نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح مسلم کی، اے کالر ول کال آؤٹ ٹو دا پیپل آف پیراڈائز، یو ول بی ہیلدی اینڈ نیور فال سک، you will live and never die, you will stay young and never grow old, you will feel joy and never feel sorrow. سبحان اللہ. تو یہ جنت ہے. اور پھر میں مزید آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے وہ کچھ جنت کے اوصاف رکھتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ in paradise there is a tree under the shadow of which a rider can travel for 100 years.
اور دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان پہ، تو انہوں نے کہا تھا اپنی امت کو میرا ایک پیغام دے دو. جنت کا جو سوئل ہے وہ مسک کا ہے، بہت زرخیز ہے، اور اس کے جو درخت ہیں وہ مومن، جو ویجیٹیشن ہے وہ مومن کا ذکر ہے. یعنی جتنا تمہاری امت ذکر اللہ کرے گی، جیسے آپ نے ماشاءاللہ ایک وہ اس میں ایپیسوڈ میں بتایا ذکر اللہ، جتنا وہ ذکر اللہ کرے گی تو ان کی پراپرٹی وہاں پہ بنتی جائے گی. سبحان اللہ. پھر جی یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا ان میٹس آف پیراڈائز ول لک ٹو دی اپر اپارٹمنٹ آف پیراڈائز ایز یو سی دا پلانٹس ان دا اسکائی. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ کیسی ٹرانسپیرنٹ اور کیسی خوبصورت بلڈنگز ہوں گی، کیسی ہی وہ جگہ ہوگی کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے جیسے باقاعدہ ہم پلانٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سٹارز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جنت الفردوس از دی ٹاپ موسٹ، اسی کے لیے جو ہے نا ہمیں محنت کرنی چاہیے انشاءاللہ. پھر جی یہ حدیث ان پیراڈائز دیر از اے اسٹریٹ ٹو وچ دے وڈ کم ایوری فرائیڈے. ہر جمعے وہاں پر آیا کریں گے. دا نارتھ ونڈ ول بلو اینڈ وڈ اسکیٹر فریگرنس آن دیئر فیسز اینڈ آن دیئر کلوتھس اینڈ وڈ ایڈ ٹو دیئر بیوٹی اینڈ لولینس اینڈ دین دے وڈ گو بیک ٹو دیئر فیملی آفٹر ہیونگ این ایڈیڈ لسٹر ٹو دیئر بیوٹی اینڈ لولینس اینڈ دیئر فیملی وڈ سے ٹو دیم بائی اللہ یو ہیو بین انکریزڈ ان بیوٹی اینڈ لولینس آفٹر لیونگ اس اینڈ دے وڈ سے بائی اللہ یو ہیو آلسو انکریزڈ ان بیوٹی اینڈ لولینس آفٹر اس. سبحان اللہ. اور جی یہ پھر آخری بات، یہ بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پیراڈائز دیر وڈ بی اے ٹینٹ میڈ آف اے سنگل ہالوڈ پرل the breadth of which would be 60 miles from all sides, and there would live a family in each corner and the other would not be able to see the believer who goes around them. So alhamdulillah جی یہ ہے ریوارڈ ان لوگوں کے لیے جو صبر کر کے زندگی گزارتے ہیں، شکر کر کے ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر لیں اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اکٹھا کریں. آمین. اچھا میں ریفلیکشن تو ابھی شیئر نہیں کر رہا، ایک میں بات ایڈ کروں گا. یوٹیوب پہ ہماری آڈینس کو مل جائے گی اور ہم اپنی میڈیا ٹیم کو کہیں گے وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ڈال دیں. امام ابن القیم نے ایک پوئم لکھی ہے اس حدیث پہ، دا ڈے آف انکریز، یوم المزید. وہ آپ سرچ کریں دا ڈے آف انکریز پوئم بائی ابن القیم، اس کی نا نیچے انہوں نے ٹرانسلیشن بھی دی ہوئی ہے، تو وہ اسی حدیث کے متن پہ ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری. ان کا باقاعدہ پورا نا قصیدہ نونیہ ہے جنت کے اوپر، جنت کی صفت کے اوپر نا، تو آپ ضرور دیکھیں انشاءاللہ. بہت زیادہ اشعار ہے اور بہت تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا. اور یہ جو آپ نے بات کی نا اس میں روایت میں آتا ہے وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی جو ویجیٹیشن ہے جنت کی وہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ. یعنی اگر انسان یہ الفاظ کہے گا تو اس کے لیے جو ہے نا درخت اگائے جائیں گے. یعنی ریئل اسٹیٹ اس کو مل رہی ہے جنت کے اندر. آپ دیکھیں ہم لوگ سیلری کے اندر سے کافی بڑا چنک کاٹتے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے اور پھر ایک پلاٹ بنتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ کہو گے تو تمہارے لیے ریئل اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی سوچیں اس بارے میں.